अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़रत अब्बास शाह। आप देख रहे हैं लाहौर टीवी और मेरा फेसबुक पेज। माइनस इमरान खान से बात अब आगे चली गई है। अब इमरान खान से पार्टी छीनने की तैयारियां की जा रही हैं। दो तरह से होगा। एक तो जिस तरह कुछ लोग आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट पीटीआई लेफ़्ट पीटीआई लेफ़्ट पीटीआई, वो तो छोड़ते जा रहे हैं। उससे इमरान खान पर दबाव बढ़ाया गया है कि आप अकेले हैं, आपको आज कोई भी आपके साथ खड़ा होने वाला कोई भी नहीं है और आपको कोई नज़र नहीं आ रहा आपके दाएं बाएं खड़ा हुआ। इसमें मैं थोड़ा सा इमरान खान साहब की थोड़ी सी एक गलती कह लें या मासूमियत कह लें कि वो ट्रस्ट करने वाले आदमी हैं। उनके पास जो चला गया, जिसके बारे में किसी ने बता दिया कि ये कमाल है, ये बड़ा अच्छा है, ये है वो है, तो वो कबूल कर लिया उन्होंने। और वो जितनी टीम बनी वो दरअसल ना तो कोई नज़रियाती लोगों की टीम थी। ये मैं जो बार बार नज़रियाती कहता हूँ ना, ये बड़ी अहम बात है। नज़रिया ना हो तो फिर इसी तरह टूट फूट हो जाती है। ना वो लोग अब जितने हमाद साहब हैं या फवाद चौधरी या परवेज़ खटक या असद, वो जितने ये असद उमर, ये लोग नज़रियाती, या गिल साहब शहबाज गिल, ये कोई नज़रियाती लोग नहीं हैं। ये इमरान खान की मोहब्बत में आ गए। पाकिस्तान के लिए अगर मुखलिस थे तो पाकिस्तान के लिए कुछ करने को ये आगे आए और इमरान खान के साथ खड़े हो गए, या अगर ये मुखलिस नहीं थे तो इक़्तिदार के लिए आ गए। ये इतने लोग जो है इन्होंने जाना ही था और ये कभी भी इमरान खान के साथ नहीं थे जिन्होंने छोड़ा है इस मौके पे आके। कुछ मुखलिस लोग जिन्होंने कहा जी हम सियासत ही छोड़ते हैं, वो जो सियासत छोड़ने वाले हैं ना, उन्होंने अपने खौफ या बच्चों के या फैमिली के या किसी ऐसे नुकसान को बचाया है अपने आप को कि जो उनकी ज़ात की बजाय उनके प्यारों पे या कोई बड़ा बड़ा हादसा होने से बचाया उन्होंने। वो मुखलिस लोग हैं और अल्लाह ताला उनको सलामत भी रखे और उनको हिफाजत में भी रखे, अमान में रखे। लेकिन जी जो लोग सामने जाके खड़े हो गए, ये वही थे जो कभी नहीं थे इमरान खान के। एक तो ये पार्टी है, एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी ये है कि जो जेलों को और ये जितना जबर हो रहा है इसको रजिस्ट करेगी, इसके खिलाफ मज़ामत करेगी और कहेगी जी हमने इमरान खान को नहीं छोड़ना, हमने पार्टी नहीं छोड़नी। उसमें जो नंबर वन है वो आएंगे शाह महमूद कुरैशी, क्योंकि मेरा ये ख्याल था कि जिस दिन शाह महमूद कुरैशी, मैं अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ कि जिस दिन शाह महमूद कुरैशी साहब को वाइस चेयरमैन बनाया गया था, उसी वक्त मेरा ख्याल ये था कि इनको उस वक्त के लिए इमरान खान के साथ जोड़ा गया है कि जब इमरान खान जो है वो कबूल नहीं होंगे, उनकी ज़रूरत नहीं होगी, तो उनको साइड पे कर दिया जाएगा, चाहे सियासत से माइनस कर दिया जाए, चाहे मार दिया जाए, चाहे मुल्क से बाहर निकाल दिया जाए। फिर एक लीडर चूंकि चाहिए होगा उस पार्टी के लिए, तो वो फिर आगे यही होंगे जो काबिल कबूल है सबको। जो पार्टियां छोड़ते भी रहते हैं, नज़रिया उनका भी कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी छोड़ी, उससे पहले शायद मुस्लिम लीग में थे या कहाँ थे। तो ये और अमेरिकन लॉबी है पूरी पूरी, वो उनके बारे में तो सबको पता है कि बाकायदा उनके बारे में मेरे जो सोर्सेज हैं उन्होंने एक दफ़ा मुझे बताया कि बाकायदा जो अमेरिकन यहाँ पे हमदर्दी रखने वाले लोग हैं, या उनको वो समझते हैं कि वो जो होता है ना कि अमेरिका मुखालिफ और अमेरिका के हमदर्द, वो जो हमदर्द है उनको मैसेज मिला किसी महकमे की तरफ से, अमेरिकी सरकारी अदारे की तरफ से, कि ये अपने बंदे हैं, इनके साथ आप ज़रा अपनों वाला सलूक करें। तो ये तो कन्फर्म है कि वो अच्छा, फिर बतौर वज़ीर ख़ारजा उन्होंने रोल जिस तरह का अदा किया और बड़ा तासर ये देते रहे कि मेरे ऊपर अमेरिका का इन्फ्लुएंस नहीं है। तो एक तो वो हैं। दूसरा जो परवेज़ चौधरी, परवेज़ इलाही साहब हैं, अब देखिए ट्रैक रिकॉर्ड देखना बड़ा ज़रूरी। अब आके उन्होंने कौन सा इनकलाबी होना है, कौन सी वो रेजिस्टेंस दिखाएंगे, कौन, बूढ़े आदमी हैं, कमज़ोर हैं, बीमार हैं। और दूसरा ये देखा जाए कि तो यानी कि उनकी सियासत, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो उन्होंने हमेशा मकामी सतह की और इक़्तिदार में आने की सियासत की है कि इक़्तिदार में आए, अपने लोगों के काम किए, यूनिवर्सिटी बनाई, सड़कें बनाई, शहर का जितना, और फिर जो अपने करीबी लोग होते हैं या सपोर्टर्स हैं उनका ख्याल रखा। ये उनमें वज़ादारी रही है। ये बाकियों की तरह, वो बहुत सारे हमारी ऐसी पार्टियां और सियासतदान भी हैं जो बाकायदा आंखें माथे पे रखने वाले लोग हैं और बेदीद हैं। ये बेदीद नहीं है चौधरी साहबान जितने भी, इन्होंने अपना, लेकिन इनका यही था कि जी हमारा नज़रिया ये है कि जितना अपनी आवाम के लिए वोटर्स का अच्छा हो सके वो कर दो, और इक़्तिदार में रह के ही अच्छा हो सकता है, बाहर रह के नहीं हो सकता।
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ یکدم انقلابی ہو جائیں اور اذیت بھی برداشت کریں، نقصانات بھی اٹھائیں اور سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں وہ پوری اسٹیبلشمنٹ کے اور پوری سیاست کے اور امریکہ کے اور جو لوگ مخالف پاکستان مخالف قوتوں کے سامنے وہ ہمت ہی نہیں، نہ ان کا نظریہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مونس الہی صاحب کو ایک جو مین سٹریم میں آنا تھا وہ عمران خان کے ساتھ اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو کر ہی آ سکتے تھے۔ اب وہ ان کا نظریہ تو ان کے پاس بھی کوئی نہیں۔ دیکھیں، یا بندہ لیفٹسٹ ہوتا ہے یا رائٹسٹ ہوتا ہے یا درمیان میں لبرلزم کا کوئی نہ کوئی نظریہ تو ہو نا، کیپیٹل وہ تو ہے کہ جیسے تھے جو کچھ چل رہا ہے اسٹیٹس کو جو سامنے جو نظر آ رہا ہے اس کے مطابق وہ چلنے والے ہیں۔ اب مونس الہی صاحب کو یہ تو پرپس ان کا جو ہے مثبت بھی تھا کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک بڑی پارٹی کے ساتھ جو عوام جسے چاہ رہی ہے، اور وہ مونس الہی بھی اپنے والد کی طرح چچا کی طرح کچھ عوام کے ساتھ یعنی کہ کھڑے ہو کر کچھ لوگوں کے ساتھ اچھائی کر کے شہر کا علاقے کی بھلائی کر کے وہ اپنے آپ کو وہ اقتدار میں رکھنے کے جو اصول پر کار بند ہے۔ اور یہ مقامی سیاست میں یہی ہوتا ہے، اور اس وقت یہ ہے کہ مقامی سیاست ہی رائج ہے، باقی نظریاتی سیاست تو جس نے کی اس کو ٹرخا دیا گیا، مار دیا گیا، پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، وہ لوگوں کو وارے نہیں کھاتی۔ یہ اس لیے انقلاب یہ سارے ڈرامے ہی ہیں، کوئی انقلاب یہاں پہ نہ لانا چاہتا ہے نہ آئے گا، نظریہ نہیں ہے تو انقلاب کیسا۔ اب رائٹسٹ جماعت تھی سب سے بڑی جو آرگنائزڈ، وہ تھی جماعت اسلامی۔ اب دیکھ لیں کہ جماعت اسلامی وہ لگتا ہے کہ سیاست سے وہ بڑا ایک کمزور سا رول اب ادا کرتے نظر آ رہے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کے بعد ہمیں کچھ گنجائش مل جائے مذہب کے نام پہ، اور وہ لیکن وہ بھی ورکر ہیں، کام انہوں نے کراچی میں جتنا اچھا کام کیا ہے، دیکھیں وہ لوکل سطح پہ کام کر کے بھی ایک تگڑی جماعت، وہ بہرحال کراچی میں ان کی حیثیت مضبوط ہے، باقی فارغ ہے پورے ملک میں سے۔ اب پرویز الہی صاحب جو ہے، اگر تو عمران خان صاحب کے ساتھ وہ آتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں موقف پہ، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ عمران خان کو ریپلیس کرنے کے بعد پی ٹی آئی میں ایک پنجاب کے لیول پر مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے وہ راضی ہو گئے ہیں اور انہوں نے راضی کر لیا۔ دیکھیں، جب اسمبلیاں توڑنے کی بات ہو رہی تھی تو آخری آدمی جو یہ کہہ رہا تھا کہ اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے وہ خود پرویز الہی صاحب تھے، اور پھر جاتے ہوئے جتنی تیزی سے پھرتی سے انہوں نے کام کیے، اچھے بھی کام کیے اور کچھ بڑے ہی ماٹھے کام کیے انہوں نے، خاص طور پہ جو شاعر و ادیبوں کے اداروں میں توڑ پھوڑ اٹھا پٹخ کی برباد کر دیا، آج تک وہ سنبھل نہیں پائے ادارے۔ وہ دونوں مجلس ترقی ادب بھی ڈوب گیا، اور جو ان کے عطاب میں آیا ہوا ہے، یہ دونوں ادارے موجودہ حکومت کے عطاب میں آئے ہوئے ہیں، بزم اقبال، اس کو بھی انہوں نے اکھاڑ پچھاڑ کر کے فنا کر دیا، فارغ کر دیا۔ تو وہ ان سے غلط کام بھی ہوئے اس طرح کے۔ اب اگر تو وہ یعنی کہ وہ آخری آدمی تھے جو چاہ رہے تھے میرے اقتدار کو جتنا طول مل جائے اچھا ہے، اب آخری آدمی، لیکن ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ناراض کرنا شروع کر دیا، جو پھر آگے ان کو پی ٹی آئی کے اندر سے ریزنٹمنٹ آ گئی۔ اب آخری آدمی وہ تھے کہ جو کہہ رہے تھے اقتدار ہے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یکدم جو ہے وہ بن جائے؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انقلاب کے لیول پہ آ جائے، فکری اور نظریاتی رول ادا کریں۔ محسن نقوی صاحب کے ساتھ جو ان کے گھر پہ اکھاڑ پچھاڑ ہوئی، وہ ان کے عزیزوں کی طرح ہیں، بچوں کی طرح ہیں، بڑا پیار ہے۔ میرا یہ خیال ہے، میرا تجزیہ ہے کہ وہ محسن نقوی جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتا کہ پرویز الہی صاحب کے گھر پہ وہ پولیسیں بھیج دے، چھاپے، اور وہ محسن نقوی جو ہے وہ یہ کرے کہ پرویز صاحب کے وہ چڑھائی کر دے گھر پہ توڑ پھوڑ۔ اگر تو وہ دونوں طرف سے جیسے اب پرویز الہی صاحب نے الزامات اس پہ لگائے، دیکھیں اب پولیٹیکلی ان کا اگر آپ سوچیں کہ ایک شطرنج ہے، پوری چال کے ساتھ چال ملانی ہے، تو پھر جس طرح عمران خان صاحب جو ہیں وہ محسن نقوی کے خلاف ہیں اور پورا ذاتی لیول پہ ریزنٹمنٹ انہوں نے شو کر دی ہے، اگر یہ محسن نقوی کی ہمدردی کریں تو تاثر یہ جائے گا کہ یہ تو اندر سے ملے ہوئے ہیں، تو اسی لیے وہ ان کا یہی بنتا ہے کہ یہ اٹھ کے کہیں جی میرے گھر پہ چڑھائی کر دی ہے، اور سیاسی چونکہ ہمدردیاں لینی ہوتی ہیں، سیاسی طور پر سچا بننا ہوتا ہے، تو وہ چھاپے یہ منور بھی کیے جا سکتے ہوتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی یہ مل کے کہہ یہ 2 چھاپے میرے گھر پہ میں نے گرفتار کر لو تو کر لیں گے، آئندہ میں آپ کی وہ جو بات ہے مجھے یہیں رہنے دے، یہاں رہ کر بتائیں میں کیا کروں آپ کے لیے۔
تو مجھے ان کا رول جو ہے وہ خاص طور پہ یہ نظر آتا ہے۔ لیکن دیکھیں اب جیسے عمر چیمہ جو ہے ایک پہلے دن سے صوفی درویش آدمی، دھکے کھانے والا، جگہ جگہ پر جب کچھ بھی نہیں تھی پی ٹی آئی تو پی ٹی آئی کے لیے جگہ جگہ پر جا کر بولنے والا، بات کرنے والا، وہ لیڈر آپ کو پی ٹی آئی کے دور میں بھی غائب معدوم نظر آیا۔ گورنر بھی اس وقت بنایا گیا جب ان کو بندہ کوئی نہیں مل رہا تھا کہ کس بندے کو قابل بھروسہ آدمی کو ہم گورنر بنائیں، تو وہ چند دنوں کے لیے اپنی ضرورت کے تحت بنا دیا گیا۔ اس وقت تک بھی وہ اپنے نظریے پہ قائم ہے اور اپنا وہ کھڑا ہوا۔ تو لیکن ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنی پارٹی سے بھی اگر پارٹی سے بھی نظر انداز کر دیے جائیں، پارٹی لیڈر بھی ان کو پیچھے رکھے، وہ دوسروں سے بھی مار کھائیں، سامنے والوں سے بھی، تو وہ دیکھیں نا کہ اچھے بندے کو ہم کس طرح اپنے وطن کے لیے جو اچھا آدمی ہوتا ہے، جو مخلص آدمی ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی آج عمران خان صاحب کے ساتھ فراڈ کرے گا، دھوکہ دے گا، بے وفائی کرے گا، کل وہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی سچا نہیں ہوگا، وہ ملک کا بھی نہیں ہوگا، وہ پیپلز پارٹی یا جس پارٹی میں گیا وہاں بھی وہ جگاڑ ہی لگائے گا، تو اس کا تو کردار ہی مسخ ہو گیا نا، ہے ہی نہیں کوئی۔ تو یہ چیمہ صاحب جیسے لوگ، عمر چیمہ صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ با کردار لوگ ہیں، وہ سیاسی وزاداری رکھ رکھاؤ اعلیٰ ظرفی کے ساتھ قائم دائم ہیں، لیکن وہ اس ملک میں ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو اپنے ہی نہیں آگے آنے دیتے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں۔ ابھی میرا جو یہ خیال ہے وہ یہ ہے کہ مستقبل قریب میں عمران خان صاحب کو باقاعدہ گرفتار کریں یا ان کو کچھ اور کریں، وہ سیاست میں انہوں نے اس کو مائنس کرنا ہی کرنا ہے۔ عوام کے دلوں میں تو وہ مائنس نہیں کر پائیں، لیکن یہ جتنی شدت سے یہ حملہ آور ہو گئے ہیں، یہ پوری حکومت جو ہے، سیاسی پارٹیاں جو ہیں، جتنا انہوں نے سمجھے دیدہ دلیری کہ ان کو خوف ہی کوئی نہیں کہ ملک بدنام ہو رہا ہے، ان کو خوف ہی کوئی نہیں کہ لوگ عوام جو ہے ملک کے لوگ بے چین مضطرب برباد ہو رہے ہیں، ان کو یہ کہ کسی طریقے سے شکنجے سے اقتدار نہ جائے۔ اور اس وقت جتنا اسٹیبلشمنٹ کو اب جا کے نقصان پہنچا ہے، فوج کو جتنا نقصان پہنچا ہے، فوج اور عوام کے درمیان نفرت کی جتنی خلیج حائل ہوئی ہے اور وہ بڑھتی جا رہی ہے، بدنامی ہوئی ہے جو دنیا میں، اگر یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ یہ برداشت کر کے بھی اپنے کام اور پروجیکٹ کو، منصوبے کو جاری رکھے ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا خوفناک منصوبہ ہے اور یہ جاری ہے، اس وقت تک جاری رہے گا جب تک عوام جو ہے وہ اس کا بھروسہ ختم نہیں ہوگا عمران خان پر، اور وہ تقسیم در تقسیم ہو کر مزید کمزور نہیں ہو جائے گی اگلے 5-10 سالوں میں۔ بہت شکریہ۔